بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شریف عارف حمید بٹی۔ پاکستان سے مختلف سنی سنائی خبروں اور بغیر پورے سچ کے آپ کے سامنے ناظرین، ایک طرف تو عمران خان سے ملاقات کرنے نہیں دی جاتی، دوسری طرف حکومت کو ہر قسم کی حمایت ہونے کے باوجود اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو رہی۔ موجودہ حکمران پرانے پولیٹیشین ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ، لیکن جمہوریت کو جتنا رسوا کیا گیا، عدلیہ کو بے توقیر کیا گیا، کرپشن کے قصے زبان زدے عام ہوئے۔ پنجاب کے کچھ افسران کے بارے میں جانتا ہوں جن کے بارے میں اہم ادارے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی تعیناتیوں کے دوران نہ ختم ہونے والی کرپشن کی۔ ہمیں امید ہے کہ وہ یقیناً قانون کی گرفت میں آئیں گے۔ ایک طرف یہ مسائل ہیں کہ ملک کی معاشی صورتحال بدتر ہو چکی ہے، عوام بنیادی سہولتوں سے محروم ہے، دوسری طرف 27ویں آئینی ترمیم کا بل رواں ہفتے ہی پارلیمنٹ میں لایا جائے گا۔ رواں ہفتے ہی یہ 27ویں آئینی ترمیم کیا ہے کہ 73 کے آئین کی شکل بگاڑی جائے، 18ویں ترمیم کو ختم کیا جائے، عدلیہ کو کنٹرول کیا جائے، ملک میں رول آف لا کی بجائے رول آف دھونس دھاندلی۔ مبینہ طور پر ایسی خبریں بعض آئینی ماہرین اور بعض انڈیپینڈنٹ صحافی دے رہے ہیں۔ میں لگڑ بگڑ چمچے کرچوں کی نہیں بات کر رہا، انہیں تو رقمیں بھی پہنچ گئی ہیں اور انہوں نے پروپیگنڈا مشین آن کر لی ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق 27ویں آئینی ترمیم کا بل 7 نومبر کو سینٹ میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ 6 نومبر کو پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا، حالانکہ فیصلہ ہو چکا ہے، بند کمروں میں معاملہ طے ہو چکے ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی جو 28ویں آئینی ترمیم کے لیے اپنے کریڈٹ میں چیز لکھتی تھی، اب 18ویں ترمیم کو بلڈوز کریں گے، لیکن اس کی ختمی شکل ابھی تک مسودہ نہ صرف حکومت نہ ان کے اتحادیوں نے دیکھا بلکہ بنانے والوں نے بنایا ہے، اور اس میں بعض آئینی ماہرین کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے۔ 6 نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کا رسمن سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا، جس میں پیپلز پارٹی مجوزہ ترمیم پر اپنی رائے دے گی، جبکہ فیصلہ میں نے گزارش کیا ہو چکا ہے، کمٹمنٹ ہو چکے ہیں۔ اسی لیے کچھ لوگ صوبوں کی بات کر رہے ہیں۔ صوبے انتظامی بنیادوں پر ہونے چاہیے، چاہے پنجاب ہو، چاہے سندھ ہو، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، لیکن جب صوبوں کی بات چھوڑ کر اور چیزوں پر تنگ کرنا ہو تو وہ شاید نامناسب ہے، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی 6 نومبر کو پیپلز پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا، جس میں پیپلز پارٹی اس میں رسمن گفتگو کرے گی، اور سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں پہلے ہی طلب کیے جا چکے ہیں۔ آج سینٹ میں کا اجلاس شروع ہو رہا ہے، جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس کل سے شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ اراکین اسمبلی زیادہ تر بینیفیشری ہیں 8 فروری 2024 کے الیکشن کے۔ ان میں نے بعض 5-6 حکومتی صاحبان سے پوچھا، میں نے کہا سنائیں یار، آپ 27ویں ترمیم لا رہے ہیں، 26ویں ترمیم کے ابھی قصے ختم نہیں ہوئے، اس کے نقصانات عوام کو فیس کرنے پڑے ہیں، تو 27ویں ترمیم، انہوں نے کہا بھائی جان آف دی ریکارڈ ہے کہ جس دن آئے گا بل اس دن کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اس دن آ تسی مینوں کی کھیت مٹی دسنا ہے، اس دن تو ساری چیزیں پاس ہو کے ساڈے کول بھی آ جانگیاں۔ لیکن وہ اتنے ہی لا علم ہے 27ویں آئینی ترمیم میں۔ اس میں بات تو آ رہی ہے کہ آئینی عدالت بنائی جائے گی، 2453 پہ ڈسکشن کی جائے گی، الیکشن کمیشن کی تعیناتی کا فیصلہ کیا جائے گا، اور بہت سے مسائل ہیں۔ بہرحال ناظرین، قومی اسمبلی کا اجلاس کل شروع ہو جائے گا۔ محسوس رشتے ملنے کے بعد حکومت کا قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل کر لی گئی ہے۔ 26ویں ترمیم میں 2/3 اکثریت نہیں تھی، اسی لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بار بار جاتے تھے۔ اب
پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو مولانا فضل الرحمان کی ضرورت نہیں، اس لیے وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے اصل ٹھیکیدار ہیں، ہم لانگ مارچ کریں گے، ہم 18ویں ترمیم نہیں دیں گے، جبکہ ذمہ دار حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان لوپ پر ہے، ویسے اپنے ووٹر کو مطمئن کرنے کے لیے بیانات دے رہے ہیں۔ اب 2/3 میجورٹی ان کے پاس ہے، 27ویں آئینی ترمیم بھی ان کی جیب میں ہے اور اس کی سوئیاں ٹک ٹک کر کے چل رہی ہیں، سوئیوں کی آواز سنائی دے رہی ہے، اراکین اسمبلی ہو یا چاہے سینٹ کے محترم یا قومی اسمبلی کے، لیکن یہ ڈرافٹ نہیں پڑھ سکتے، سوئیوں کی ٹک ٹک سے ان کی حکومت چل رہی ہے۔ سینٹ میں مطلوبہ تعداد حاصل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور ANP کے 3 سینیٹرز کی حمایت بھی درکار ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے ووٹوں کو اس بار اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی، جو میں نے پہلے گزارش کیا ہے کہ جتنی 26ویں آئینی ترمیم کے وقت تھی۔ پہلے پاکستان PTI پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران ان سے ملتے تھے، بلاول بھٹو ملتے تھے، وزیر داخلہ ملتے تھے، وزیر اعظم پاکستان ملتے تھے۔ اب مولانا فضل الرحمان پہلے جتنے اہم نہیں رہے، کیونکہ ووٹ ان کے بغیر ترمیم ممکن ہے۔ مولانا فضل الرحمان 26ویں ترمیم کے وقت لیکن حکومتی وفد کی مولانا سے ملاقاتیں ضرور ہوں گی، فوٹو سیشن کے لیے اور کیمروں کے لیے اور تصویروں کے لیے اور خبروں کے لیے، کیونکہ اصل خبر تو ہم دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ خبر دینا منع ہے۔ ناظرین، وفد کی مولانا سے ملاقاتیں ضرور ہوں گی اور PTI 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف PTI جس کا لیڈر اڈیالہ جیل میں عمران خان بند ہیں، انہوں نے اس 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ رضا ربانی جیسے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جو کاغذوں میں صرف جمہوری بنتے ہیں، جب انہوں نے ماشاء اللہ کی ملٹری کوڈ پر کہا تھا، انہوں نے کہا تھا میرے آنکھوں آنسو رو رہے ہیں، لیکن وہ کرتے وہی ہیں اتنے بزرگ اور سینئر سیاسی رہنماؤں کے، لیکن جو بلاول بھٹو یا آصف علی زرداری اشارہ کر دے، اب یہ 27ویں ترمیم میں بھی یہ ووٹ دیں گے آنکھیں بند کر کے۔ جبکہ میں نے گزارش کیا پاکستان تحریک انصاف PTI اسے مسترد کر دیا، اور اس حوالے سے محمود اچکزئی کی جو اپوزیشن کے لیڈر عمران خان نے نامزد کیا، لیکن ابھی تک قومی اسمبلی کے سپیکر نے ان کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا۔ ایسی اندھیر نگری پہلے کبھی نہ تھی، جو آج ہے کہ جمہوریت ہی بدنام کر رہی ہے۔ ایک گانا تھا کہ منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے، جمہوریت بدنام ہوئی چند سیاست دانوں کے ذریعے ہی۔ افسوس کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 26ویں 27ویں ترمیم عمران خان یا PTI یا اختلاف رائے رکھنے والوں کو روک رہے ہیں، کل کو جب یہ اپوزیشن میں ہوں گے تو اس کے نقصانات پر چیخو پکار ملے گی۔ جیسے پیکا ایکٹ میں نون لیگ ہمارے پاس آتی تھی، صحافیوں کے پاس کہتی تھی یہ ظالمانہ اقدام ہے، اور خود ہی آ کر پیکا ایکٹ کے مقدمات بھی درج کرنے شروع کر دیے، خود ہی مدعی بن جاتے ہیں، خود ہی منصف بن جاتے ہیں، خود ہی گواہ بن جاتے ہیں۔ یہ زبان زد عام ہے۔ محمود آج کی زیر صدارت کچھ دیر پہلے تحریک توسیع آئین پاکستان کا بھی اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا عہدہ کیا گیا ہے، لیکن نمبر گیم ان کی پوری ہے۔ محمود اچکزئی پرانے سیاستدان ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس وقت جمہوری اقتدار کی بجائے اقتدار کو جپھی ڈال کے بیٹھی ہے کہ اس کا ہاتھ ان سے نہ جائے اور پرانے کیس نہ اربوں روپے کے کھل جائیں۔ اب محمود اچکزئی نے کہا اس کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی، لیکن یوں لگتا ہے کہ حکومت پر یہ ترمیم کرانے میں بھی کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ حکومت کو مجبوری ہے۔ عمران خان ان کے لیے جیل میں رہنا ضروری ہے، لیکن عوام کی 80% آج بھی ووٹر نوجوان جس کی 18 سے 30 سال عمر ہے، عمران خان کے فالوور ہیں، چاروں صوبوں میں اس کی اکثریت ہے۔ لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے باعث بننے والا آئینی بینچ اور اسلام آباد میں لے جانے والے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر عمران خان کا القادر کا کیس نہیں سن رہے کہ ان کی رہائی حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حکومت یہ ترمیم کرانے میں کامیاب ہو جائے گی، اور دوسری جانب عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی کا دورانیہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور انہیں قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ آج گزشتہ روز عمران خان کی مشیرہ علیمہ خان، جنہوں نے بڑے دبنگ طریقے سے ایک بہن 1000 بھائیوں سے بھاری نکلی، جیل میں گئی اور ہر وقت اپنا سامان جیل میں رکھتی ہیں کہ مجھے پولیس نے جب پکڑنا پکڑ لے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم
اب اس آزادی کی کامیابی تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ علیمہ خان سمیت عمران خان کی بہنوں کو آج بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا تو ہو جائے گی۔ علیمہ خان نے اپنے اڈیالہ جیل روڈ پر احتجاجاً دھرنا دیا تو کارکنوں کو ہٹانے کے لیے پولیس نے دھکم پیل کی اور کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر ایک بہن اپنے بھائی کو سابق وزیر اعظم پاکستان کو ملنے آتی ہے، لیکن عدالتوں کے بارہا حکم کے باوجود درجنوں دفعہ موجودہ حکمران اڈیالہ جیل اور پولیس انہیں عدالتوں کی حکم دولی اور ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر رہی ہے۔ عمران خان سے ملاقات کا ایک اور مقصد صرف خوف بھی ہے کہ کہیں عمران خان پچھلے سال نومبر میں ہونے والے جبر کے خلاف احتجاج کی کال نہ دے دیں۔ اس لیے انہوں نے پاکستان میں جمہوریت کو ختم کرنے کا، جیل مینول کو ختم کرنے کی لگتا ہے قسم کھائی ہوئی ہے، اور عمران خان کو آج اس کی بہنوں سے، وکلا سے، کسی سے ملاقات نہیں دی جا رہی۔ جیل ذرائع کے بعد انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ ان کے بار بار عدالت میں کہنے ہوئے عمران خان کی صحت کے خدشات کے بارے میں ان کے ذاتی معالجین ڈاکٹر فیصل اور دیگر ڈاکٹروں سے ان کا میڈیکل چیک اپ بھی نہیں کروایا جا رہا، اور علیمہ خان کہہ چکی ہیں کہ ہمیں اپنی بھائی کی صحت کی فکر ہے، لیکن حکمران شاید کسی آئین اور قانون کو نہیں مانتے، اس لیے عمران خان سے ملاقات نہیں دی جا رہی۔ اگر عمران خان اپنی بہن علیمہ خان عظمیٰ نیازی کو ملیں گے تو پاسبل ہے کہ وہ پھر کوئی بیان دے اور ایکس پر ان کا میسیج آئے، جس سے حکومت کی اربوں روپے کی گفتگو ساری صفر ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ اڈیالہ جیل میں بند بانی پی ٹی آئی عمران خان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں اور حکمرانوں کی بات سے لا تلقی کرتے ہیں۔ علیمہ خان اور ڈی ایس پی راولپنڈی میں مکالمہ۔ ڈی ایس پی صاحب میڈم وارنٹ پر دستخط کر دیں۔ علیمہ خان: میں لاہور ہوتی ہوں، آپ راولپنڈی میں وارنٹ کے آتے ہیں۔ علیمہ خان کی گفتگو اور ڈی ایس پی صاحب کی گفتگو سنیے۔ ڈی ایس پی آ رہے ہیں اس طرف۔ میڈم پولیس آ رہی ہے، آپ کو اریسٹ کرنے، پولیس اریسٹ کرنے آ رہی ہے، وارنٹ کی گرفتاری ان کے پاس ہے۔ ہزار صاحب آئے ہیں۔ یہ بھی لے کر آئے ہیں۔ آپ مجھے سمجھدار ہیں، جب میں لاہور ہوتی ہوں تو آپ اسلام آباد بھیج دیتے ہیں، جب اسلام آباد کتنا ہیٹرک ہوئے گی۔ 6 تاریخ کو ہے، 6 تاریخ۔ میں بالکل نہیں جانا، کیونکہ ہمارے لائر نے اس کورٹ کی جوریسڈکشن چیلنج کی ہوئی ہے، اور ہمارا صاحب نہیں بنتا کہ جب تک اس کا جواب نہ دیں تو ہم جائیں اس کو۔ ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ کر رہی ہے، کر رہا ہے۔ یہ ساتواں وارنٹ ہے نا؟ You should not think. نواز شریف نے بھی وارنٹ جاری کر دیں۔ 7واں وارنٹ ہے۔ کب کی ڈیٹ ہے؟ 6 تاریخ۔ مگر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، عمران خان کی بہن علیمہ خان کہہ رہی ہیں یہ 7واں وارنٹ ہے، جب میں لاہور ہوتی ہوں آپ اسلام آباد جاتے ہیں، اسلام آباد کے لاہور ہو جاتے ہیں، اور ہمارے وکیل کو ہمیں انصاف نہیں کرنے دیا جا رہا، اور آپ کے سامنے علیمہ خان نے اس پر دستخط کیے، وارنٹ گرفتاری۔ دوسری طرف ناظرین، حسنات ملک ٹریبیون میں لکھتے ہیں، کریڈیبل جرنل، وہ کہتے ہیں ججز کے پاس اب صرف دعا اور بد دعا دینے کا اختیار رہ جائے گا اور کچھ نہیں رہے گا۔ حسنات ملک صاحب نے یہ کہا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے قریب ترین 3 وزراء میں سے ایک ہیں، جن کا 22 دن پہلے کا بیان سنیے۔ یہ محترم احسن اقبال صاحب ہیں، وسیم بدامی کے پروگرام میں، یہ سنیے یہ کیا فرما رہے ہیں۔ اسی ترمیم کی تو ابھی تک گونج ہے، عدالت میں مقدمہ زیر بحث ہے، 27ویں کی تیاری ہے۔ ابھی تک کوئی ایسی مسودہ ہماری نظروں سے تو نہیں گزرا۔ مسودے پہلے کا مرحلہ ہوتا ہے سوچ و بچار، تو نہیں ابھی تو کوئی ایسی بات تو ہمارے 27ویں کا معنی سوچ و بچار بھی شروع نہیں ہوئی؟ نہیں، کیا یہ تو نہیں کہیں اور شروع ہو گئی آپ کو بات؟ ابھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ سب کی 27 ابھی نہیں آ رہی مقصد، ابھی تک کوئی ایسی نہیں ہے۔ میں صرف سپریم کورٹ یہ ناروال سے وزیر ہیں احسن اقبال صاحب، ہمارے دوست ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہمارے سامنے 27ویں ترمیم کا مسودہ نہیں آیا۔ ناظرین، اب یہ آپ نے ان کی زبانی سن لیا کہ احسن اقبال کہہ رہے ہیں نہیں، جبکہ
بعض صاحب علم لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو معاملہ طے ہیں، یہ روکنے سے بھی نہیں رک سکتے۔ ناظرین، اس وقت حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ ہے، لیکن صحافیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا میرے حصے میں منصور آیا، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں اس وقت نواز شریف ماضی، اس سے بڑی بد قسم نصیبی کیا ہے کہ اس ملک میں اندر ڈکٹیٹر سر عام کہا کرتے تھے۔ نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں، یہ ان کی زبانی سنیے۔ بڑی بد نصیبی کی بات کیا ہوگی کہ اس ملک کے اندر ڈکٹیٹروں نے سر عام کہا، یہاں تک کہہ دیا کہ آئین کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے۔ یہ الفاظ ہیں، آپ نے بھی سنے ہیں، میں نے بھی سنے ہیں، ٹی وی پر بھی سنے ہیں، اخباروں میں بھی پڑھے ہیں۔ تو میرے معزز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں بھی تو پھر اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اور کہیں نہ کہیں سے تو شروعات کرنا ہوگی۔ کیا اس قوم کی قسمت میں یہی لکھ دیا گیا ہے کہ ہم نے دائروں کا سفر ہی جاری رکھنا ہے؟ 70 سالوں سے، 74 سالوں سے دائروں کا سفر شروع کیا ہوا ہے اور آج بھی جاری ہے۔ کیا ہم نے اندھے، گونگے یا بہرے ہیں؟ بہرے بن کے رہنا ہے؟ کیا ہم بھیڑ بکریاں ہیں کہ جن کو ہانک دیا جائے جس طرح مرضی؟ اب یہ معاملہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کا ہے، اور آئین پوری وضاحت سے بیان کرتا ہے، دو ٹوک بات کرتا ہے کہ مقدس وہی ہے جو آئین کی پاسداری کرے، اور جو آئین کی دیواریں پلانگے وہ مقدس نہیں بلکہ آئین کا مجرم ہے، ملک کا غدار ہے۔ ناظرین، یہ جو گفتگو آپ نے سنی مسلم لیگ نون کے صدر 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہنے والے محترم نواز شریف ہیں کہ آئین مقدس ہے، اور آئین کو اب کیسے روندا جا رہا ہے اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ یہ سابق وزیر اعظم 3 دفعہ رہے نواز شریف مسلم لیگ نون کے صدر، اور ان کی حکومت نے ہی 26ویں ترمیم کی، اب 27ویں ترمیم کی جا رہی ہے۔ ماضی میں نواز شریف صاحب کیا کہتے تھے، اور آج جس نے 1 دفعہ 3.5 سال حکومت کی وہ 26 ماہ سے جیل میں ہے عمران خان۔ فیصلہ آپ کرے کہ اس ملک کو بھیڑ بکریوں کی طرح جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں ہم نے رہنا ہے یا اپنے حقوق لینے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم سب کو پرامن احتجاج اور سیاسی اور قانونی اور آئینی جدوجہد جاری رکھنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔